عزیز طلبہ السلام علیکم. لیکچر نمبر 24 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل حاضر ہے. آج کے لیکچر میں ہم سورس ٹرانسفارمیشن سے متعلق بات کریں گے. سورس ٹرانسفارمیشن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ایک سرکٹ ہو اور اس سرکٹ میں ایک کوئی بھی وولٹیج یا کرنٹ سورس امبیڈڈ ہو، تو اس کو ہم آلٹرنیٹو سورس میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں. مثلا ایک ہمارے پاس سرکٹ ہو اور اس میں ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس انسرٹ کیا گیا ہو، لیکن ہم سرکٹ کو آبزرو کرتے ہیں کہ اس کو ہم کرنٹ یعنی کہ کرکوفس کرنٹ لا کی مدد سے بآسانی حل کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی کہ اس انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو کس طرح سے ہم کرنٹ سورس میں کنورٹ کر لیں. اس سے پہلے کہ اس ٹرانسفارمیشن کے پروسیجر کو ہم سیکھیں، چند بنیادی باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی آپ کسی وولٹیج سورس کو کرنٹ سورس میں کنورٹ کرنے سے متعلق سوچ رہے ہوں تو سب سے پہلی بات یہ آئے گی کہ آیا اس سورس کے سیریز میں کوئی ریزسٹنس لگا ہوا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کے سیریز میں ایک ریزسٹنس کا لگا ہونا لازمی ہے. اب جب ہم اس انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس میں کنورٹ کرنا چاہیں گے تو جہاں پہ سورس لگا ہوا ہے وہاں ہم انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس لگا دیں گے، اور جو ریزسٹنس وولٹیج سورس کی سیریز میں لگی ہوئی تھی وہی ریزسٹنس ہم کرنٹ سورس کے پیرالل میں لگا دیں گے اور اس کی ویلیو وہی رہے گی. اب آگے مسئلہ آئے گا کہ جو کرنٹ سورس ہم نے انسرٹ کیا ہے جو کہ نیا ہے اس کو ویلیو کس طرح سے دیں. تو اس کا جواب نہایت ہی سادہ ہے کہ ہم اومس لا کو اپلائی کرتے ہوئے اس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی فرام اومس لا ہمیں معلوم ہے کہ I is equal to V over R. اب انڈیپینڈنٹ وولٹیج کی کچھ ویلیو دی ہوئی ہوگی تو ہم اس کو V کی جگہ پہ رکھ دیں گے، اور جو ریزسٹنس انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کی سیریز میں تھا اس سے ہم ڈیوائڈ کر دیں گے. اس طرح سے جو کرنٹ کی ویلیو ہمارے پاس آئے گی اس کو ہم اپنا جو نیو انسرٹیڈ کرنٹ سورس ہوگا اس کو اسائن کر دیں گے. اسی طرح سے اگر ہم کسی ایک کرنٹ سورس کو وولٹیج سورس میں جو کہ کسی بھی سرکٹ میں لگا ہوا ہو کنورٹ کرنا چاہیں تو اس میں بھی یہ سب سے پہلے آبزرو کیا جائے گا کہ کرنٹ سورس کے پیرالل میں کوئی نہ کوئی ریزسٹنس لگی ہوئی ہو. اب ہم کیا کریں گے کہ کرنٹ سورس کو ریپلیس کر دیں گے وولٹیج سورس سے، اور جو ریزسٹنس کرنٹ سورس کے پیرالل میں لگی ہوئی تھی اس کو ہم وولٹیج سورس کے سیریز میں انسرٹ کر دیں گے، اور اس ریزسٹنس کی ویلیو وہی رہے گی جو کہ کرنٹ سورس کے ساتھ تھی. اب آئے گا مسئلہ کہ ہم وولٹیج سورس کو کیا ویلیو اسائن کریں. تو ایک مرتبہ پھر وی ول میک یوز آف اومس لا. V is equal to IR. اب جو کرنٹ کی ویلیو دی گئی تھی اس کو ہم جو پیرالل میں ریزسٹنس تھی اس سے ملٹیپلائی کر کے جو ویلیو آئے گی وہ وولٹس میں ہوگی، اور اس ویلیو کو ہم جو نیا انسرٹیڈ وولٹیج سورس ہوگا اس کو اسائن کر دیں گے. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے لیے سرکٹس کی انالیسس کے وقت جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں. آئیے اس سارے پروسیجر کو فارملی دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. سورس ٹرانسفارمیشن. If we have
any source embedded within a network, say this source is a current source having a value I, and in parallel to it there exists a resistance having a value R. We can replace it with the voltage source of value V is equal to IR in series with the resistance R. The reverse is also true, that is, a voltage source V in series with the resistor R can be replaced by a current source of value I is equal to V over R in parallel with the resistance R. Parameters within the circuit, for example, an output voltage, are unchanged under these transformations. اسی سورس ٹرانسفارمیشن میتھڈالوجی کو لیتے ہوئے ہم کچھ ایگزامپلس کو کنسیڈر کریں گے. ان ایگزامپلس میں کچھ سورسز کا استعمال ہوا ہوگا جن میں کرنٹ سورسز یا پھر وولٹیج سورسز ہوں گے. اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں، سب سے پہلی مثال ہوگی، اس میں ایک کرنٹ سورس اور ایک وولٹیج سورس کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم دونوں سورسز میں سے ایک سورس کو چوز کرتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسفارمیشن اکارڈنگ ٹو دی ادر سورس کر کے اور پھر نیٹ ورک کو سالو کرتے ہیں. آئیے اگلی مثال دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. The resistive network shows the usage of two sources which are independent. One of them is independent current source having a value of 2 milliamperes, whereas the other one is a voltage source which is also independent having a value of 3 volts. And we want to calculate the voltage V0 as marked at the output terminals with the source transformation method. We will proceed as 1K is in series with 2K. Therefore, we can write the equivalent of 1 kilo ohm resistor in series to 2 kilo ohm resistor as 3 kilo ohm. We replace these two resistances with our sum of two resistances, which is also the equivalent of these two, having a value of 3 kilo ohms. Therefore, we can redraw the circuit as shown into this slide. Now, clearly we can see that for the voltage source, there is no resistance which is in series to it. However, if we observe the circuit, we can see that the independent current source is having a resistor in parallel to it. And this resistance is the equivalent resistance having a value of 3 kilo ohms. Therefore, we can change this independent current source into the voltage source that will also be independent. Now, first of all, we can calculate the voltage level which will be assigned to the transformed independent voltage source. Therefore, using Ohm's law, we can write V is equal to 2 milli, because 2 milliampere is the value of the independent current source which was originally connected into this circuit, multiplied by the value of the resistance which is in parallel to this current source and having a value of 3 kilo ohms. Therefore, the voltage level which will be assigned to the new independent voltage source will be equal to 6 volts. We replace this independent current source and instead we put the independent voltage source, and also we bring the 3 kilo ohm resistance in series to this source. Therefore, our equivalent circuit will be as shown into this slide.
اب جب کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کو انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس میں ٹرانسفارم یا کنورٹ کر لیا ہے، لہذا ہم ایک مرتبہ پھر اس سرکٹ کا بغور جائزہ لیں گے جو کہ ابھی ہم نے آفٹر کنورژن ڈرا کیا ہے، اینڈ وی کین سی دیٹ the two independent voltage sources, they are connected in series through a resistance having a value of 3 kilo ohms. Also we can observe that the positive terminal of the one independent source has been connected with the negative terminal of the other independent source. Therefore, whenever two batteries are connected like that, جیسا کہ آپ نے عام گھریلو استعمال کی اشیاء میں دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹری سیل کا پازیٹیو دوسرے بیٹری سیل کے نیگیٹو سے جوڑا جاتا ہے تاکہ دونوں کا سم آف وولٹیج اس اکوپمنٹ کو سپلائی کیا جا سکے. بالکل اسی طریقے سے اس سرکٹ میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کا نیگیٹو دوسرے انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کے پازیٹیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک 3 کلو اوم کی ریزسٹنس ہے جس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. لہذا ہم دونوں کا سم کریں گے، یعنی 3 وولٹس پلس 6 وولٹس ول بی اکول ٹو 9 وولٹس. بجائے اس کے کہ ہم دونوں انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورسز کو ڈرا کرتے رہیں، ہم دونوں کی بجائے ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو انسرٹ کریں گے اور اس کو دونوں کے سم کے برابر ایک ویلیو اسائن کر دیتے ہیں. اس طرح سے ہمارا جو سرکٹ آئے گا وہ نہایت ہی سادہ، اور ہم پھر اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے فردر حل کرتے ہیں. آئیے آفٹر ٹیکنگ دا سم اس سرکٹ کو دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. Therefore, since positive terminal of the 6 volt battery is connected with the negative terminal of the 3 volt battery, therefore we can add them up. Hence we can write V is equal to 6 plus 3 equals 9 volts. Hence we have replaced the two independent voltage sources with a single independent voltage source having a value of 9 volts. Now, as far as the matter of 3 kilo ohm resistance is concerned, we will attach it in series to this independent voltage source which is having a value of 9 volts. Now if we observe this circuit which is shown on to this slide, we can see that it is a very simple and a good example of voltage divider circuit. Therefore, applying voltage divider rule, because we want to calculate the output voltage across the 6 kilo ohm resistance, we can apply the voltage divider rule and calculate the value of V0. Hence, applying the voltage divider rule, we can write V0 is equal to 6 into 9. This 9 is the value of the voltage source divided by 9. This 9 is due to 6 plus 3. So simplifying it, we will get V0 is equal to 6 volt. Therefore, the value of the voltage which will be measured across the 6 kilo ohm resistance will be equal to 6 volts. اس سے اگلی مثال میں بھی ہم ایک وولٹیج ایٹ دا آؤٹ پٹ ٹرمینلز کو کیلکولیٹ کرنے جائیں گے. اس مثال میں ہمارا جو نیٹ ورک سلیکٹ کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. دا ٹوٹل نمبر آف سورسز وچ ہیو بین یوزڈ ان ٹو دس نیٹ ورک دے آر اونلی 2، اور ان میں بھی ایک کرنٹ سورس اور ایک وولٹیج سورس ہے. جب ہم ایسے سرکٹس کو یوزنگ سورس ٹرانسفارمیشن میتھڈ استعمال کرتے ہوئے حل کرنے جاتے ہیں
تو ہمارا ایک جو طریقہ کار ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ سب سے پہلے ہم آبزرو کریں گے کہ آیا کرنٹ سورس کے پیرالل میں کوئی ریزسٹنس موجود ہے. اگر ہے تو دین وی کین ڈکلیئر کہ اس کرنٹ سورس کو ہم وولٹیج سورس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم وولٹیج سورس کو بھی آبزرو کریں گے کہ آیا وولٹیج سورس جو کہ کسی بھی سرکٹ میں انسرٹ کیا گیا ہے اس کے سیریز میں کوئی ریزسٹنس موجود ہے. اگر نہیں ہے تو دین وی کین ڈکلیئر کہ ہم اس وولٹیج سورس کو کرنٹ سورس میں کنورٹ نہیں کر سکتے, اور اگر موجود ہے تو پھر ہم اس وولٹیج سورس کو کرنٹ سورس میں کنورٹ یا ٹرانسفارم کرنے کے قابل ہیں. آئیے اگلی مثال کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. The circuit shows a resistive network having two independent sources used into it. One of these sources is a 12-volt independent voltage source, and the other one is a 2 milliampere independent current source. Now, as we see and observe into this circuit, we can see that the independent current source is not having any resistance connected parallel to it. Therefore, we can declare that this current source cannot be transformed into the voltage source. After declaring this, we move our attention to the voltage source. And as we observe the voltage source, we can see that a resistance having a value of 3 kilo ohms is connected in series to this independent voltage source. Therefore, we declare that this independent voltage source can be transformed into the current source. And when we transform this independent voltage source into the current source, what will happen to our 3 kilo ohm resistance? That is, it will become in parallel to the current source, which we will insert as a new source into the circuit. Now, as far as the value assignment for the newly inserted current source is concerned, we can calculate this value using Ohm's law. Therefore, we can write current source having a value will be equal to 12 divided by 3K, and that will be equal to 4 milliampere. Therefore, we assign this 4 milliampere to the newly assigned or connected independent current source into the circuit. Therefore, our circuit will adopt the form as shown into this slide. اب جب کہ ہم نے اس مثال میں بھی اپنے وولٹیج سورس کو جو کہ ٹرانسفارمیبل تھا کرنٹ سورس میں ٹرانسفارم کر لیا ہے, تو اس کے بعد اس کو ویلیو بھی اسائن کر دی ہے. لہذا ہم بغور سرکٹ کا جائزہ لیں گے کہ اب فردر سمپلیفیکیشن آف دا سرکٹ کس طرح سے کی جا سکتی ہے. اس سمپلیفیکیشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی ریزسٹنسز آپس میں سیریز یا پھر پیرالل میں آ چکی ہیں. ان ریزسٹنسز کو آبزرو کرنے کے بعد ہم ان کے ایکویولنٹس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور ان ایکویولنٹس کو ہم پراپر پلیسز پر کنیکٹ کریں گے. اس طرح سے ہمارے پاس نہایت ایک سادہ قسم کا سرکٹ اویلیبل ہو جائے گا جس کو ہم سالو کرتے ہوئے آؤٹ پٹ وولٹیج کو کیلکولیٹ کر پائیں گے. آئیے اس سارے پروسیس کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں. Therefore, after inserting the current source into the original circuit, we can have the circuit form as shown in this slide. Also, we can see that in this circuit,
the resistance having a value of 3 kilo ohms has become in parallel to the resistance having a value of 6 kilo ohms. Therefore, we have to find out the equivalent of these two resistances which are in parallel to each other. Hence, applying the equivalent formula for the parallel resistances, we can write 3K parallel to 6K will be equal to 3K into 6K divided by 3K plus 6K, and that will be equal to 2 kilo ohms. اب جب ہم نے 3K اور 6K کے پیرالل ایکویولنٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے جس کی ویلیو 2 کلو اومز ہے، تو ہم ان دونوں ریزسٹنسز کو سرکٹ سے نکال کر اس کی جگہ پر، دونوں کی جگہ پر 2 کلو اوم جو کہ ہماری ایکویولنٹ ریزسٹنس ہے اس کو انسرٹ کر دیں گے، سو دیٹ ہمارا ماڈیفائڈ سرکٹ جیسا کہ سلائیڈ میں دکھانے جا رہا ہوں اس طرح کا ہو جائے گا. آئیے سلائیڈ پر دیکھیں. Therefore, the circuit will adopt the form as shown in this slide. Now once again, we can see that the 4 milliampere current source is in parallel with 2 kilo resistance. Hence, once again, we can convert it into the voltage source. اب جبکہ ہم نے ایک دفعہ وولٹیج سورس سے کرنٹ سورس میں کنورژن کی، لیکن سرکٹ کی نوعیت اس طرح سے تھی کہ جو ہم نے کرنٹ سورس انسرٹ کیا اس کے پیرالل میں بھی ایک ریزسٹنس آ گئی ہے، لہذا اس 2 کلو اوم ریزسٹنس کا کرنٹ سورس کے پیرالل میں آنا ہمیں تھوڑا سا ٹیمپٹ کرتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس کو وولٹیج سورس میں کنورٹ کر لیں. طریقہ کار وہی ہے جو ہم نے پچھلی مثال میں کیا تھا. آئیے اس عمل کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں. Now, the 4 milliampere source is in parallel with 2 kilo resistor. So, it can be converted into a voltage source. And if we calculate the value of this voltage source using Ohm's law, we can have a value of 8 volts for the newly inserted independent voltage source. And when we put up this value, once again we have to bring the 2 kilo ohm resistance in series to the newly inserted voltage source, so that our modified circuit adopts the form as shown in this slide. In this modified circuit, once again we can see that 2K resistance is in series with another 2K resistance. Therefore, we can sum them up. Hence, we replace these two resistances with a single resistance having a value of 4 kilo ohms. Therefore, the further modified circuit will be as shown into this slide. اب جب کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر ان دونوں ریزسٹنسز کا سم لے لیا ہے تو سرکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے وولٹیج سورس لگائی تھی اس کے ایک مرتبہ پھر سیریز میں ایک ریزسٹنس جس کی ویلیو 4 کلو اوم ہے آ گئی ہے. لہذا once again ہم اس وولٹیج سورس کو کرنٹ سورس میں کنورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اس سلسلے کو ہم کرتے رہیں گے تا وقت کہ ہمارے پاس انتہائی سادہ قسم کا سرکٹ اویلیبل ہو جائے. آئیے اس وولٹیج سورس کو ایک مرتبہ پھر کرنٹ سورس میں کنورٹ کرنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. Now once again, first of all, we calculate the value which we will be assigning to the independent current source that will replace this independent voltage source having a value of 8 volts. Therefore, making use of Ohm's law, we can have the current source value
equal to 8 divided by 4K, that will be equal to 2 milliamperes. And of course, our 4 kilo ohm resistance will become in parallel to this newly added current source. Therefore, the latest modified circuit will be having the form as shown onto this slide. اب جب کہ ہم نے وولٹیج سورس کو ایک مرتبہ پھر کرنٹ سورس میں کنورٹ کر لیا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو کرنٹ سورسز یعنی کہ ایک اوریجنل کرنٹ سورس جو کہ ہمیں کویسچن میں دیا گیا ہے اور دوسرا کرنٹ سورس جو کہ ہم نے ماڈیفائڈ سرکٹ میں خود ٹرانسفارمیشن میتھڈ کو لگاتے ہوئے انسرٹ کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پیرالل میں آ گئے ہیں. اور فرام آور بیسک نالج وی نو کہ جب دو کرنٹ سورسز پیرالل ٹو ایچ ادر ہو جائیں تو ان کی ویلیوز کو ایڈ اپ کیا جا سکتا ہے. لہذا اب اس سرکٹ کو مزید ماڈیفکیشن کے لیے ہم کریں گے کہ دونوں کرنٹ سورسز کو ایڈ اپ کر کے دونوں کو ایک سنگل کرنٹ سورس سے ریپلیس کر دیا جائے گا. اور پھر فردر ہم دیکھیں گے کہ آیا ایک مرتبہ پھر ہمیں کرنٹ سورس کو وولٹیج سورس میں کنورٹ کرنے کی اپرچونٹی میسر ہے یا نہیں. اگر تو کرنٹ سورس کے پیرالل میں کوئی ریزسٹنس آ گئی پھر تو ہم اس کو ایک مرتبہ پھر وولٹیج سورس میں کنورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم اس کو اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے فردر پروسیسنگ کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائڈ پر چلتے ہیں. Therefore, after modifying the circuit and replacing the two current sources with a single equivalent current source having a value of 4 milliamperes, the modified circuit will be as shown in this slide. Now once again, we can see that this 4 milliampere current source has become in parallel to the 4 kilo ohm resistance. Therefore, it can once again be converted into the voltage source. اب جب کہ ہم نے نیا ماڈیفائڈ کرنٹ سورس کو سرکٹ میں انسرٹ کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ریزسٹنس اس کے پیرالل میں ایک مرتبہ پھر آ چکی ہے. لہذا ہم پھر ایک پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اس کرنٹ سورس کو وولٹیج سورس میں کنورٹ کر پائیں. سب سے پہلے ہم آنے والے وولٹیج سورس کی ویلیو کو اومس لا کی مدد سے کیلکولیٹ کریں گے. اس کے بعد کرنٹ سورس کو ریپلیس کریں گے وولٹیج سورس سے اور جو ریزسٹنس اس کے پیرالل میں آ رہی ہے اس کو ہم وولٹیج سورس کی سیریز میں لگا دیں گے اور پھر فردر یہی طریقہ اپنائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے سورسز آیا کنورٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. آئیے اس عمل کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائڈ پر چلتے ہیں. Therefore, applying Ohm's law, we can calculate the voltage level which will be assigned to the newly inserted voltage source. Hence, it will be having a value of 16 volts. 4 milli into 4K is equal to 16 volts. Therefore, we insert this 16 volt independent voltage source into this circuit and the 4 kilo ohm resistance will become in series to this 16 voltage source so that our modified circuit is as shown into this slide. Now further we can see that two resistances having values of 4 kilo ohm each are in series to each other and they are further in series to the 16 volt source. Therefore, we replace the two 4 kilo ohm resistance with a single 8 kilo ohm resistance. Hence, our final and modified circuit will be having the shape as shown into this slide. Now when we look into this circuit,
we can clearly see that this is a very simple case of voltage divider circuit. Hence, applying the voltage division rule, we can write V naught is equal to 8K, because we are going to calculate the V naught across 8 kilo ohm resistance divided by 16K, that is 8K plus 8K, multiplied by the total value of the independent voltage source, which in this case is having a value of 16 volts. Therefore, we end up with V naught is equal to 8 volts. اب جب کہ ہم نے اس سرکٹ کو دیکھ لیا ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور میں بتاتا چلوں کہ جب آپ وولٹیج ڈیوائڈر سرکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر اس میں دونوں ریزسٹنسز کی ویلیو کو ایکل رکھ لیا جائے تو کسی بھی ایک ریزسٹنس کے اکراس آپ کو ٹوٹل سورس ریزسٹنس کے کمپیریزن میں ہاف ویلیو آئے گی. اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں اس میں بھی ایک وولٹیج سورس اور ایک کرنٹ سورس کا استعمال کیا گیا ہے. تاہم اس میں بھی جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی مثال میں کیا نمبر آف ٹرانسفارمیشنز امانگ ون سورس آئیں گی. مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے یعنی ٹرانسفارمیشن کی پریکٹس اچھی طرح سے ہو جائے. آئیے اگلی مثال کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. دا سرکٹ شوز دا یوزیج آف ٹو سورسز انٹو اٹ. ون سورس is a voltage source having a value of 12 volts, whereas the other source is a current source having a value of 2 milliamperes, and both of these sources are independent sources. Now, we want to calculate the value V naught at the so-called output terminals. Now, as we observe this circuit, once again, we can see that the current source is not having any resistance connected parallel to it. Therefore, we can declare that this current source cannot be converted into a voltage source. Hence, we leave it alone. As we move to the next source, which is an independent voltage source, from there we can see that there exists a 3 kilo ohm resistance which is connected in series to this voltage source. That shows that we can convert this voltage source into the equivalent current source. Therefore, first of all, we calculate the value of the current which will be assigned to the newly inserted current source using Ohm's law. Hence, we can write I is equal to 12, that is the value of the voltage source, divided by 3K, that is the value of the resistance which is in series to this voltage source. Therefore, simplifying it, we can write I is equal to 4 milliamperes. Hence, we replace this 12 volt source to 4 milliampere current source. And the direction of the current source we will keep the same towards the positive terminal of the voltage source. Next, what we need to do is to bring the 3 kilo ohm resistance connected in parallel to this 4 milliampere current source. Therefore, our circuit will adopt the shape as shown in this slide. اب جب کہ ہم نے وولٹیج سورس کو کرنٹ سورس میں ٹرانسفارم کر لیا ہے تو ایک مرتبہ پھر ہم سرکٹ کا بغور جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اب سرکٹ میں سورسز کے لحاظ سے کیا سچویشن درپیش ہے. اس کو اب ہم ماڈیفائڈ سرکٹ کو لیتے ہوئے دیکھیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ دونوں کرنٹ سورسز یعنی کہ ایک سورس جو کہ اوریجنل سرکٹ میں انسرٹ کیا گیا تھا اور دوسرا سورس جو ہم نے آفٹر ٹرانسفارمیشن اس سرکٹ میں لگایا ہے ایک دوسرے کے پیرالل میں آ چکے ہیں. اب ہم دونوں کرنٹس کی ڈائریکشنز کو دیکھیں گے. جیسا کہ ہم پیچھے لیکچرز میں میش انالیسس میں خاص طور پر کرتے آئے ہیں کہ کسی بھی برانچ میں سے فلو ہونے والے کرنٹ کی ڈائریکشنز کو دیکھتے رہے ہیں کہ اگر تو وہ دونوں کرنٹس کی یا دو سے زیادہ کرنٹس کی ڈائریکشنز ایک ہی ہوں تو ان کو ایڈ اپ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کر رہے ہوں تو نیٹ کرنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کو سبٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی نہج پر ہم اس کو بھی آبزرو کرتے ہیں اور سرکٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اوریجنل کرنٹ سورس اور ماڈیفائڈ جو ٹرانسفارم کرنٹ سورس ہے دونوں کی ڈائریکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ چل رہی ہے. لہذا ہم دونوں کو سبٹریکٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک نیٹ کرنٹ ویلیو آ جائے اور ہم پھر ان دونوں کرنٹ سورسز کو اس نیٹ ویلیو سے سنگل سورس کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں. آئیے اس عمل کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. Therefore, after replacing the two current sources which are having the direction in opposite to each other, we can have the circuit modified as 4 minus 2 is equal to 2 milliamperes. Therefore, we can assign the single modified source a value of 2 milliamperes. Once again, into this circuit, we can observe that the 3 kilo ohm resistance has become in parallel to the 2 milliampere current source. Therefore, we can once again transform this current source into the voltage source. Before we replace this current source into the voltage source, we must calculate the level of the voltage or the value which will be assigned to the transformed voltage source. Hence, making use of Ohm's law, we can write V is equal to 2, that is the value of the current source, into 3, that is the value of the resistance. We have omitted the milli and kilo factor as they will cancel out automatically with each other. Hence, we can have the value of the transformed voltage source as 6 volts. Therefore, we replace the current source with the 6 volt battery so that our modified circuit is as shown into this slide. After replacing this, we have also replaced the 3 kilo ohm parallel resistance to in series with this 6 volt source. And from this circuit, we can also observe that the 3 kilo ohm resistance and 4 kilo ohm resistance, they both are in series to each other. Hence, we can replace these two resistances with a single resistance having a value of 7 kilo ohms. Therefore, after replacing these two resistances with a single resistance of 7 kilo ohm value, we can have the modified circuit as shown in this slide. Now clearly from this slide we can see that the network has become very simple and it is nothing more than a voltage divider circuit. Therefore, we can apply the voltage divider rule to calculate the V naught across the 2 kilo ohm resistance. Hence, we can write V naught is equal to 2K because we are going to calculate the voltage across 2 kilo ohm resistance into 6, that is the value of the source which is connected to the voltage divider circuit, divided by 9, that is the sum of the two resistances which are the part of the voltage divider circuit. Therefore, we can write V naught is equal to 12
by 9 or this will be equal to 1.3 volts. اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں اس میں وولٹیج ڈپینڈنٹ وولٹیج سورس کا استعمال ہوا ہے. یہ مثال اس لیے ہم نے سلیکٹ کی ہے تاکہ آپ صرف سادہ ترین سرکٹس پر ہی کنسنٹریٹ نہ کرتے رہیں بلکہ آپ کو یہ ویژولائز ہونا چاہیے کہ یہ سرکٹس کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. جب ہمارے پاس کسی سرکٹ میں وولٹیج ڈپینڈنٹ وولٹیج سورس یا پھر کرنٹ ڈپینڈنٹ کرنٹ سورس کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایسی سچویشن ہو تو پھر ہمیں پرانی ٹیکنیکس جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں سیکھی ہیں ان کا استعمال بھی کرنا پڑے گا. جیسا کہ اس اگلی مثال میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہم سورس ٹرانسفارمیشن کرتے جائیں گے اور پھر جب فائنل شیپ آف دا سرکٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم کرکوفس وولٹیج لا کو یوز کرتے ہوئے میش انالیسس کا استعمال لائیں گے اور اس طرح سے اپنے ڈیزائرڈ ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے پائیں گے. آئیے اگلی مثال کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. Once again we can see a resistive network which is going to be taken into this new example. This network is making use of 3 current sources. 2 of them are independent current sources having values of 5 ampere and 1 ampere, whereas the third source is voltage dependent current source and the value of it has been marked as 3 into V subscript X. Also, a resistance in parallel to this source is connected. After writing this and drawing this voltage dependent voltage source, we concentrate on to the 5 ampere current source. As we take a closer look to this source, we can also see that a 3 ohm resistance has been inserted in parallel to this 5 ampere current source. Therefore, once again, we can also convert this current source into the voltage source and we calculate the value for the voltage source as 5 into 3 is equal to 15 volts and the 3 ohm resistance will become in series to this 15 volts source. Now, we follow our usual practice for solving the circuits using source transformation method and we start from the 1 ampere current source which is on to the right hand side of the circuit. As we inspect this current source, we can see that there is a 9 ohm resistance which is in parallel to this 1 ampere source. Therefore, we can easily transform this current source into the voltage source. Before we replace this 1 ampere source with the voltage source, we must calculate the value which will be assigned to the transformed voltage source. Therefore, making use of Ohm's law, we can write 9 into 1 is equal to 9 volts. That will give us the value which will be assigned to the modified voltage source. Before we transform it, we must also calculate the value which will be assigned to the new source. Hence, making use of Ohm's law, once again, we can write 17 into 3 Vx, that will be equal to 51 Vx. Therefore, we replace this source with a 51 Vx voltage dependent voltage source. And you can also observe that the direction of the polarities into the voltage source has been kept according to the direction of the current source which was
inserted into the original slide. Also, don't forget to put this 9 ohm resistance in series to this 9 volt voltage source. After doing this, we move our attention to the next source and observe whether it has got any resistance connected parallel to it or not. As we see on to the voltage dependent current source, we can clearly observe that a resistance having a value of 17 ohm is connected in parallel to this source. Therefore, we declare that this voltage dependent current source can also be transformed into the voltage dependent voltage source. Therefore, our modified circuit will be having the value as shown in this slide. Once again, as we observe this slide, we can see that on the left loop of this circuit, there are two resistances having values of 3 ohms and 4 ohms are connected in series to each other. Therefore, we can add them up and replace these two resistances with a single resistance having a value of 7 ohms. Also, we can see that the 3 resistances which are across the voltage dependent voltage source have become in series to each other. However, because we have to find out the value of Vx across the 2 ohm resistance, hence we cannot touch it. Rather, we take the sum of the 17 ohm and the 9 ohm resistance, which will be 26 ohms, and replace these two resistances with a single resistance having a 26 ohm value, so that our modified circuit is as shown in this slide. اب جب کہ ہم نے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ سورس ٹرانسفارمیشنز کر لی ہیں تو ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس سرکٹ کو ہم پھر بغور مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا اس میں فردر ٹرانسفارمیشنز کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی وولٹیج سورس ہے تو اس کے سیریز میں کوئی ریزسٹنس موجود ہے. اگر ہے تو وہ ٹرانسفارم ایبل ہوگا, اور اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی کرنٹ سورس ہو تو دیکھا جائے گا کہ آیا اس کے پیرالل میں کوئی ریزسٹنس موجود ہے. اگر اس کیس میں بھی ہے تو پھر یہ کرنٹ سورس بھی وولٹیج سورس میں ٹرانسفارم ایبل ہوگا. آئیے اس سرکٹ کو ایک مرتبہ پھر, جو کہ ہمارا ماڈیفائڈ سرکٹ ہے, سلائیڈ پر دیکھتے ہیں اور اسی پوائنٹ آف ویو سے اس کو فردر انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے سلائیڈ پر چلیے. آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دس سرکٹ وی کین آلسو سی دیٹ the 15 volt independent voltage source is having a 7 ohm resistance in series to it. Therefore, it can be converted into the independent current source. We can also once again calculate the value of the current which will be assigned to the transformed current source using Ohm's law, and that will be equal to 15 divided by 7 amperes. Also, the 7 ohm resistance will become in parallel to the transformed current source. Therefore, our modified circuit will be having the shape as shown in this slide. Now, from this circuit, we can see that the two 7 ohm resistances have become in parallel to each other. Therefore, we must find the equivalent value for these two parallel resistances. Hence, we can write 7 parallel to 7 is equal to 7 into 7 divided by 7 plus 7. That will be equal to 49 divided by 14.
Hence, we replace these two 7 ohm resistances with a single resistance having a value of 49 divided by 14, and we keep the rest of the circuit as such. Now, once again, we can observe that the current source, which is having a value of 15 divided by 7 amperes, has become in parallel to the 49 divided by 14 ohms resistance. Therefore, we can also transform it into the voltage source. First of all, we calculate the value which will be assigned to the new voltage source using Ohm's law, and that will be equal to 15 divided by 7 into 49 divided by 14. That will be equal to 7.5 volts. And also, the resistance which is having 49 divided by 14 ohms value, or if you want to simplify it, that will be having the value of 3.5 ohms, will become in series to this voltage source. Therefore, the modified circuit will be as shown into this slide. Now you can see that the circuit has become very simple. اب جب کہ ہم نے سرکٹ کو نہایتی سادہ فارم میں لے آئے ہیں، اور وی کین آلسو آبزرو کہ سرکٹ کی فارم ایک سنگل میش کی ہو گئی ہے، لہذا ہم اس سرکٹ کے بارے میں کے وی ایل ایکویشن کو لکھتے ہوئے اپنی ڈیزائرڈ ویلیو کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. آئیے اس عمل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. Therefore, writing the KVL equation to find out the value of the current, we can write minus 7.5 plus 3.5i minus 51x plus 28i plus 9 equals 0. The figure 28 has come up after adding the 26 and the 2 ohm resistances. Also, we know that Vx is equal to 2i. Solving this equation, we can easily find out the value of I, that will be equal to 21.28 milliamperes. عزیز طلبہ، اب جب کہ ہم نے سورس ٹرانسفارمیشن سے متعلق مختلف مثالیں دیکھیں اور ان کو حل کرنا سیکھا، اس میں سب سے زیادہ احتیاط کی بات یہی ہے کہ آپ بغور سرکٹ کو آبزرو کرتے رہیں، اور جب بھی آپ کسی چیز کو، کسی سورس کو موڈیفائی کریں یا ٹرانسفارم کریں تو آبزرویشن رکھیے کہ کیا کیا سچویشن یا چینجز سرکٹ میں ابھر رہی ہیں، اینڈ اکارڈنگلی آپ اس پہ اپنا ایکشن لیتے رہیے. آج کا لیکچر اور ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اگلے لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک جو کہ تھیونن تھیورم کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو دیکھیں گے. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.